اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ العظیم وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو میں مسلم ٹی وی کو اور اس کے جملہ خادمین اور ارکان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اپنی مسلم کمیونٹی میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے اس چینل کے ذریعے جو کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فائدے کو زیادہ سے زیادہ عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و احسان سے سارے عالم کے مسلمانوں پر دوبارہ پھر یہ کرم فرمایا کہ رمضان المبارک اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ فروز ہوا اور سایہ فگن ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں فرمایا ہے، قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، تم پر عظمت والا برکت والا ماہ مبارک سایہ فگن ہوا۔ اور اس ماہ مبارک کی برکت یہ ہے کہ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ حضور نے یہ بھی فرمایا وَأَوَّلُهُ رحمہ، رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور بیچ اور درمیانی عشرہ 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن یہ جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ بھی ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رمضان مبارک کا روزوں کا احترام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، اپنی بخشش عطا فرماتا ہے، اور پھر اپنی طرف سے اپنے ایسے نیک بندوں کو جہنم سے آزاد ہونے کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ مبارک اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ اس کی خوبی، اس کا کمال، اس کی افادیت، اس کا فلسفہ اس قدر ہے کہ ہم اور آپ جتنا بولیں کم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو ہمیں عطا فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے رمضان کی پابندی کر کے ہم تقوی حاصل کریں، جیسا کہ قرآن نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے سارے اس کے بندے اس سے رک جائیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے سارے بندے اور بندیاں، مرد اور عورت، مسلمان مرد و عورت اس کو کریں۔ اس سے تقوی کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے پانی پینا یہ حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، پاک بیوی حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں، روزے کے وقت میں ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، حالانکہ یہ پہلے حلال تھیں۔ جب بندہ اس کی اوپننگ کرتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے، مشق کرتا ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں چونکہ اللہ نے اس سے روک دیا، تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں جیسے شراب ہے، زنا ہے، جوا ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، چوری ہے، دوسرے کو ستانا ہے، ماں باپ کو ستانا ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے، ہر وقت حرام ہے۔ بندہ جب رمضان کے اندر قوت کے ساتھ روزے کو رکھتا ہے اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے تو ایٹومیٹک فطری طور پر اس کے اندر یہ طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان حرام چیزوں سے بچتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میں ہالینڈ میں بسنے والے تمام مسلمان مرد و عورت کو ماہ مبارک کی آمد پر، اس کی تشریف آوری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے ذریعے مسلم کمیونٹی میں جو یونائٹی، جو اتحاد، جو محبت، عمل کی قوت پیدا فرمایا ہے۔
اگر سارے دنیا کے لوگ مل کر کے وہ قوت اسپیڈ پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں ہو سکتی جو رمضان شریف کی تشریف آوری سے مسلمان مرد و عورت کے دلوں کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔